جو میری بہنیں جو میرے بھائی دشمن سے تنگ ہیں، جادو ٹونے سے پریشان ہیں، کاروبار میں بندش ہے، کسی نے کوئی بندش لگائی ہوئی ہے، جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہے، نظر بد کی وجہ سے پریشان ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی ایسی پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی، اب بابرکت عمل جو میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ آج آپ نے بتائی گی ترتیب اور بتائی گی طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ قرآن پاک طاقت کا خزانہ ہے، قرآن پاک بہترین علاج ہے، ہر چیز قرآن پاک میں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، بس ہمیں اللہ پاک کے بتائے ہوئے ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو بتائی گی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ رب العزت آپ کی تمام نیک جائز حاجت پوری ہو جائیں گی، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی، دشمن سے نجات ہوگی، جادو ٹونے اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العزت آپ سب کی وہ تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا جن کے آپ ابھی انتظار میں ہیں، تمام بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی، جو کاروبار میں رکاوٹ ہے، بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار میں بندش ہے یا گھریلو بندش ہے یا کسی قسم کی گھریلو ناچاکی ہے، کسی بھی قسم کی آپ پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کا ایسا معاملات ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا، آپ سب نے بس بتائی گی ترتیب اور بتائی گی طریقے کے مطابق اس بابرکت عمل کو کر لینا ہے۔ بابرکت عمل ہے، آپ گھر میں ہیں، آپ باہر ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، بس آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسے معاملات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کسی نے کوئی کالا جادو کروایا ہوا ہے، جنات ہیں یا کسی قسم کی کوئی خلائی مخلوق کا بسیرا ہے یا کسی کا آنا جانا ہو یا کسی نے کوئی جادو بندش کروائی ہوئی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس آپ نے بتائی گی ترتیب اور بتائے گی طریقے کے مطابق آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ رزق اور دولت کی بہترین تسبیح ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گا، اس بابرکت عمل کو کرنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کے لیے، دولت کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، جس بھی قسم کی آپ کی کوئی بھی مشکلات ہے، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، آج 7 شعبان بدھ کا دن بھی آ چکا ہے، آج رب کریم سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ عمل کا طریقہ کار کیا ہے، عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن جن بہنوں نے، جن جن بھائیوں نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، جس بھی حاجت کے بارے میں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس بھی معاملات کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا، ان سب کے لیے آج بدھ کے دن کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ پہلے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیں، اس کے بعد میں آپ کو وظیفے کا طریقہ کار اور پورا عمل بتاؤں گا، آپ اس کو بتائی گی ترتیب اور بتائی گی طریقے کے مطابق کر لیجئے گا۔ اللہ کریم آپ سب کی تمام مشکلات اس دعا کے صدقے حل فرمائے۔ دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیں، اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ یا اللہ، اے میرے نبی کے اللہ، اے کل کائنات کے اللہ، اے اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں دور دراز سے اس دعا میں شامل ہیں، مولا آج تیرے نام پر جمع ہیں، اس ویڈیو کو جو جہاں سے دیکھ رہا ہے، اے میرے پروردگار تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہے، ہمارے چہرے گناہوں سے سیاہ ہے، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں، یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کے طفیل آج تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اے اللہ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اے اللہ وہ دروازے بند کر لیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، اے اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو
جائیں تو تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب تجھ سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ میری اس ویڈیو کو جو جہاں جہاں سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں جو جہاں جہاں سے حاضر ہیں، تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تو نے ہمیں سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، اے اللہ تو نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ رکے، اے اللہ تو نے ہمیں باز کیا ہم کوئی نہ آئے باز، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا رہا، ہم تیری نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے گئے اور تو ہمیں پھر بھی رزق پہ رزق روزانہ کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ اے اللہ ان آنکھوں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس زبان نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس جسم کے پورے اعضاء نے بے شمار گناہ کیے، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا گیا، یا اللہ تو ابھی بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے بھول گئے تھے، یا اللہ ہم تو غفلت کی نیند سو رہے تھے، یا اللہ یہ سارے معصوم بچے یہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حاضر ہیں۔ یا اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ جہاں جہاں سے دیکھ رہی ہے، جو بہنیں جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب پر رحم فرما، ان کے اوپر نظر کرم فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرما، اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جس کی جو حاجت ہے یا اللہ اسے پوری فرما، یا اللہ ان سب کو میرے سمیت جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ان کی جھولیوں کو رزق سے بھر دے، یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ بڑی سے بڑی آنے والی پریشانی سے بچا، یا اللہ ہر مشکل ہر پریشانی سے دور فرما، اے اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہم سب کے حال پر فضل و کرم نازل فرما، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ میری قبر کو روشن فرما، یا اللہ میری قبر کو تنگ نہ کرنا، یا اللہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوں تو میرا سفر آخرت آسان فرما، یا اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، جو لوگ بیمار ہیں زیر علاج ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو اس جہان میں بھی ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان میں بھی ہم سے راضی رہی، اے پروردگار میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ بالخصوص مجھے میرے والدین سمیت پوری فیملی سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ وہاں پر آ کر لبیک اللہم لبیک کہنا نصیب فرما، یا اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا نصیب فرما، روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما، آب زمزم پینا نصیب فرما، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے میرے پروردگار ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں، یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کے طفیل آج تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اے اللہ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اے اللہ وہ دروازے بند کر لیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، اے اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ آج ہم سب تجھ سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں، اے اللہ میری اس ویڈیو کو جو جہاں جہاں سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں جو جہاں جہاں سے حاضر ہیں، تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تو نے ہمیں سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، اے اللہ تو نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ رکے، اے اللہ تو نے ہمیں باز کیا ہم کوئی نہ آئے باز، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا رہا، ہم تیری نافرمانیوں پہ نافرمانیاں
قربانیاں کرتے گئے اور تو ہمیں پھر بھی رزق پہ رزق روزانہ کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ اے اللہ ان آنکھوں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس زبان نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس جسم کے پورے اعضاء نے بے شمار گناہ کیے، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا گیا، یا اللہ تو ابھی بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے بھول گئے تھے، یا اللہ ہم تو غفلت کی نیند سو رہے تھے، یا اللہ یہ سارے معصوم بچے یہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حاضر ہیں۔ یا اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ جہاں جہاں سے دیکھ رہی ہے، جو بہنیں جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب پر رحم فرما، ان کے اوپر نظر کرم فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرما۔ اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جس کی جو حاجت ہے یا اللہ اسے پوری فرما۔ یا اللہ ان سب کو میرے سمیت جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ان کی جھولیوں کو رزق سے بھر دے، یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ بڑی سے بڑی آنے والی پریشانی سے بچا، یا اللہ ہر مشکل ہر پریشانی سے دور فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہم سب کے حال پر فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ میری قبر کو روشن فرما، یا اللہ میری قبر کو تنگ نہ کرنا، یا اللہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوں تو میرا سفر آخرت آسان فرما، یا اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں زیر علاج ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو اس جہان میں بھی ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان میں بھی ہم سے راضی رہی۔ اے پروردگار میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ بالخصوص مجھے میرے والدین سمیت پوری فیملی سمیت حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ وہاں پر آ کر لبیک اللہم لبیک کہنا نصیب فرما، یا اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا نصیب فرما، روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما، آب زمزم پینا نصیب فرما، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے میرے پروردگار ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب آپ اس عمل کو کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے جگہ کا انتخاب کر لینا ہے۔ اگر آپ جگہ کا انتخاب نہیں کر سکتے تو کسی جگہ پر بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جس بھی مقصد جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، یا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 111 بار یہ 2 لفظوں کو ملا کر ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح ہے یا رزاق استغفر اللہ، یا رزاق استغفر اللہ، ان دونوں لفظوں کو ملا کر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ کی 111 بار یہ تسبیح مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوسری تسبیح پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو بھی آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب انہیں سخت سے سخت پریشانی آتی تھی یا کسی بھی قسم کی انہیں کوئی بھی حاجت یا مشکل ہوتی تھی تو وہ یہ تسبیح پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب آپ کی یہ 111 بار مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے تیسری اور آخری تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ آپ نے 111 بار ہی پڑھنا ہے۔ تینوں تسبیحاں 111 بار ہی پڑھنی ہے۔ پہلی تسبیح ہے آپ کی استغفر اللہ یا رزاق، دوسری تسبیح ہے آپ کی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور تیسری تسبیح
ہے آپ کی 111 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب آپ کی یہ تینوں تسبیحیں مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 وسیلوں سے دعا مانگنی ہے۔ پہلا وسیلہ اس 7 شعبان بدھ کے دن کا، اور دوسرا وسیلہ اس شعبان کے پورے بابرکت مہینے میں شب برات کا، اور آخری وسیلہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ ہے ان کے، اور یہ دونوں وسیلے تینوں وسیلوں سے ملا کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ آپ کا یہ عمل انشاءاللہ اتنا فائدہ مند ثابت ہوگا کہ آپ کی وہ تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی جس کے آپ ابھی انتظار میں ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وظیفہ کوئی بھی آپ کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر 101% یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ وظیفے کی اجازت کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ کا کمنٹ کریں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا، کوئی ایسی گھریلو پریشانی ہے یا آپ کو کوئی بھی ایسا معاملات ہیں جو آپ کے حل نہیں ہو رہے، تو آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے گا فی سبیل اللہ آپ کی مدد ضرور کی جائے گی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وظیفہ ریل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر نصیب ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔